جیل حکام کے جو وکیل تھے ان مطلب یہ اعتراض کس بات کا، کیوں؟ ایک سیاسی شخصیت ہے نا بانی پی ٹی آئی، ظاہر ہے ان سے ملیں گے لوگ، باہر آئیں گے، ان کا کوئی پیغام دیں گے یا کوئی بات کریں گے، تو اس میں کیا یعنی کہ اعتراض کیا یعنی کہ ہے ان کو کہ جی یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے میڈیا ٹاک جب آپ ایک سیاسی شخص سے مل کر آتے ہیں؟ بھائی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو اعتراض کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے ایسی باتیں بعض اوقات منسوب ہوتی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہوتی یا ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا. اب اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اب جلدی جلدی کوئی گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ اس کے اوپر آ کے تمار باندھ دیتے ہیں، اپنے ایک نقشہ کھینچ دیتے ہیں، تو اس سے جو ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ٹھیس پہنچتی ہے. اگر اس نقطہ نظر سے کوئی رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ تو شاید اس کا کوئی یعنی جواز ہو. لیکن میں سمجھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، اور ان کے جو وکیل تھے خان صاحب کے، انہوں نے تسلیم کر لیا. راجہ صاحب نے بات مان لی کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے گفتگو نہیں ہوگی. تو مطلب جیل کے باہر گفتگو نہیں ہوگی، دوسرے دن جا کے کر لیں یا جیل سے باہر جا کے کر لیں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا شامی صاحب کہ اس بات کا جو ادراک ہے یا اس بات کی خدشہ ظاہر ہے خود پی ٹی آئی کو بھی تھے کہ یہ جو لوز ٹاک ہوتی ہے اس سے پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی تو پریشان ہے. پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کے سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہیں، ان سے پریشان ہیں. وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کی بے پرکی اڑاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حقائق ان کے پاس ہیں، اور ہر چیز کو وہ اچھی طرح جانچ پرکھ اور جانچ پڑتال کر کے وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں یا نشر کر رہے ہیں یا ٹویٹر پہ دے رہے ہیں. مگر یہ ایک مطلب ایک سارے لوگ جو ہیں کسی ڈسپلن میں نہیں ہیں. تو ہمارا یہ تو پارٹی کا کام ہے، اس کی جو لیڈرشپ جیل سے باہر ہے اور جو لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، دونوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے کارکنوں کو کسی ڈسپلن میں لے کے آئیں. عمران خان صاحب کا بھی پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے لیے تو کسی عدالتی حکم کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. عدالتی حکم جو ہے کیا ضرورت ہے اس کی کہ آپ کہیں کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں. تمہارا ایک یہاں ایک اب یہ ساری سودا جو ہے، یہ پکوڑے جو ہیں وہ تلے جاتے ہیں اور مرچیں لگا کے بیچے جاتے ہیں، اور پر لوگوں کو ایک لحاظ سے تو گمراہ بھی کیا جاتا ہے. کتنی خبریں اڑائی گئی ہیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں، اور ساری جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. اور خود پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے ان کو جھوٹ کہہ دیا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی نے کہا ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے. الحمدللہ وہ بھلے چنگے ہیں اور اچھی طرح ایک بہادری کے ساتھ اپنی جیل کاٹ رہے ہیں جو اپنے آزمائش کے دن ہیں. تو اب ایک بڑا لیڈر جو ہے اس سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اور پورے صبر کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ ابتلاؤں کا سامنا کرتا ہے. تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ معافی مانگ لیں. پتہ نہیں کس نے کہا ان سے معافی مانگ لیں. یہ بھی اب ہمارے اخبار والے جو ہیں بعض وہ پھل جڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. ہماری اطلاع تو ایسی نہیں ہے کہ خان صاحب کو مطالبہ کیا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانگتا. بھائی معافی کس بات کی مانگیں گے؟ آپ مقدمے چلا رہے ہیں، وہ آپ ثابت کریں ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں ان کو. اور معافی مانگ لی اگر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا تھا تو معافی مانگی. اب پتہ نہیں یعنی معافی مانگنے کا کوئی تصور کیا ہے. جیل میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کارکن بھی جاتا ہے تو وہ اس کی بھی اپنی ساکھ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جیل میں جا کے، کوئی ایسی دو چار مثالیں ہوں گی پوری سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں کہ جب جیل میں جانے والا جو ہے اس نے دل چھوٹا کر لیا ہو اور ہاتھ باندھ لیے ہوں. وگرنہ تو بڑی بہادری کے ساتھ لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور برسوں کاٹی ہیں. مولانا ظفر علی خان کو دیکھ لیجئے، مولانا ابو کلام آزاد کو دیکھ لیجئے، مولانا چراغ حسن حسرت کو دیکھ لیجئے، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھ لیجئے، اور پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیے خود مولانا ابو العلا مودودی کو دیکھ لیجئے، اور پھر خان عبد الغفار خان کو دیکھ لیجئے، اسی طرح سے عبدالصمد اچکزئی کو دیکھ لیجئے، اور بڑے رضا رسول اللہ خان کو، دوسرے لوگوں کو جیلیں کاٹی ہیں، برسوں جیلیں کاٹی ہیں، اور 10 سال 15 سال جیل میں لوگ رہے ہیں اور پورے حوصلے کے ساتھ. اور یہ کہا مولانا حسرت موہانی کا تو شعر ہے نا کہ وہ سی کلاس ہوتی تھی، چکی بھی پیسنا پڑتی تھی. انہوں نے کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو بڑے حوصلے کے ساتھ ہماری جیلیں کاٹنے کی روایت ہے. اور ہمارے تو بزرگ کہا کرتے تھے
کہ جو سیاسی لیڈر ہیں یا سیاسی کارکن ہیں، ہتھ کڑی تو ان کے ہاتھ کا زیور ہوتی ہے، وہ تو اسے کنگن سمجھتے ہیں. تو مطلب اس لیے یہ توقع رکھنا کہ خان صاحب معافی مانگ لیں یا ان سے مطالبہ کرنا، یا یہ باتیں ساری جو ہیں ساری حماقت کی باتیں ہیں. خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ جو سیاستدان ہیں. اب اسی سلسلے میں شامی صاحب بات چیت کے سلسلے میں اس پہ اختلاف